اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم۔ طریقہ دعوت، سورت نمبر 16 آیت نمبر 125۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول متعین کر دیا ہے کہ اے نبی آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیسے دینا ہے؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، یعنی علل ٹپ دعوت نہیں دینا ہے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دینا ہے، اور سامنے والے کی جو کنڈیشن ہے، اس کی جو حالت ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، گویا اس کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہے، اور اس کی اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں حکمت عطا فرما۔ اور دعوت کے میدان میں جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واقعی حکمت عطا فرماتے ہیں، اور حکمت تو ظاہر ہے کہ سب سے گراں مایہ سرمایہ ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جسے حکمت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اسے تو بڑی خیر دے دی گئی۔ تو پہلی چیز ہے حکمت، دوسری چیز ہے وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، خوبصورت انداز ہو، محبت کا انداز ہو، خیر خواہی کا انداز ہو، مناظرانہ، ڈیبیٹ والا، نفرت والا، حقارت والا انداز نہ ہو، انداز ہو محبت کا، گویا آپ کی زبان سے الفاظ نہ جھڑ رہے ہوں، پھول جھڑ رہے ہوں کہ سامنے والا چن لے، آپ کی آنکھوں میں اسے اپنی محبت نظر آئے، آپ کے دل میں اس کی ہدایت کی تڑپ ہو کہ میں اسے جہنم سے بچاؤں گا۔ مجھے ڈیبیٹ نہیں جیتنا ہے، مجھے مناظرہ نہیں جیتنا ہے، لیکن مجھے اس کا دل جیتنا ہے، مجھے اپنے اس بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے آ کے کہا انی لکم ناصح امین، میں امانت دار بھی ہوں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں۔ محبت، بھائی چارے والا۔ تیسرا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی کبھی بحث و مباحثے کی بات آ جائے گی تو اس کو چھوڑ کے بھاگنا بھی نہیں ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہ دے، اور اس سے لڑنا بھی نہیں ہے، مناظرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے اصول بتا دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے مجادلہ کریے، بات کریے، مباحثہ کریے، لیکن آپ کا انداز احسن ہو، احسن یعنی سامنے والے سے اچھا ہو، متاثر ہو جائے۔ ایک ہمارے استاذ کہا کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہار جاؤ، مناظرہ ہار جاؤ، لیکن مدعو مت ہارنا۔ اگر آپ نے مناظرہ جیت لیا اور اس کا دل توڑ دیا تو دوبارہ وہ آپ سے نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس کا دل جیت لیا، مناظرہ ہار گئے، تو پھر آپ اس سے جب چاہیے ملیے، جتنی چاہیے دعوت دیجیے، وہ آپ سے۔ تو یہ ایک قرآن مجید نے ہمیں اس طرح کے اصول بتائے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تو کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو۔ اس طرح انبیاء کی سیرت میں ہمیں مختلف طریقے ملتے ہیں۔ اب پریکٹیکلی ہم جب کسی کے سامنے پہنچ گئے، کیسے دعوت دینا ہے، ایک روٹ میں متعین کر کے ہم لوگ یوں دیتے ہیں۔ گویا سب سے پہلے تعلقات کی بات ہے، پھر توحید، پھر مقصد حیات، پھر گویا رسالت، پھر آخرت، اور پھر کلمہ شہادت۔
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم بات شروع کرتے ہیں، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، شیطان اب ہمارے اور مدعو کے درمیان ایک تیسرا داعی بھی ہوتا ہے، شیطان۔ وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بیچارے کو جنت کی طرف لے جائیں، وہ سوچ رہا ہے ارے نہیں یہ تو میرا کسٹمر ہے، تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں میں اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، ہماری گفتگو کو دعوت سے ہٹاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسائل آ جائیں گے، کبھی تاریخی کہ اورنگزیب نے ایسا کیا، شیوا جی نے ایسا کیا، یا کسی نے کیسا، اس پر گفتگو چلی گئی۔ کبھی ہوا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، اس پر بات چل گئی۔ کبھی میڈیا والے ایسے ہیں ویسے ہیں، اس پر بات چل جاتی ہے۔ کبھی کہا کہ نہیں سیاسی لوگ ایسے ہیں، سب پولیٹیکل۔ اب ہو کیا رہا ہے، شیطان جو ہے داعی کو اس کے روٹ سے ہٹا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک دم ایک سیدھا اور سمپل روٹ متعین کیا ہے کہ جب آپ گفتگو شروع کریں تو آپ اپنا ٹریک نہ بدلیں، یہاں سے شروع کریں، یہ باتیں آئیں گی اور یہاں لا کے ختم کرنا ہے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں تو یہاں تک پہنچ بھی جائیں، کبھی کبھی صرف اس پہ بات ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، ایک مجلس اسی پہ صحیح۔ کبھی ہوا کہ ایک مجلس صرف توحید پر بات ہوئی اور اسی پر بہت ساری باتیں ہوئی، ختم ہو گئی، کبھی آخرت پر، کبھی اور، لیکن رہنا ہمیں روٹ پر ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعلقات اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں 2 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ دعوت بالقرآن ہے۔ ہمارے ہندوستان میں الگ الگ طریقے رائج ہیں، لوگ کوئی مدعو کی مذہبی کتابوں سے دعوت دیتا ہے، کوئی جو ہے سائنسی حقائق اور ان سب کو سامنے رکھ کر دیتا ہے۔ سب طریقے درست ہیں، دیں جس کو جس طرح کی صلاحیت ہے دیں، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے ظاہر ہے کہ نہ وید یاد کرنا آسان ہے، نہ بائبل یاد کرنا آسان ہے، نہ بہت سائنسی حقائق یاد کرنا یا سمجھنا آسان ہے۔ اس کے لیے آسان اور سمپل اور نبیوں کی دعوت کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سیدھا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کو یہ ایک دم سمپل نبیوں کی دعوت میں ملے گا۔ نبی کی دعوت میں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا کسی کو کہہ دیا اسلم تسلم، کتنا چھوٹی سی دعوت ہے آپ کی، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کتنی آسان اور سمپل دعوت ہے۔ تو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، کیوں؟ نمبر 1، قرآن کیا ہے؟ یہ براہ راست اللہ کی دعوت ہے اپنے بندوں کے لیے، یہاں کسی کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ اس لیے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر، مفید یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سنا دیں۔ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آتا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ یا کہا گیا وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے۔ کیا ہے بڑا جہاد؟ ظاہر ہے قرآن کوئی تلوار تو ہے نہیں۔ تو یہ قرآن، اور قرآن نے بتایا بھی ہے کہ نبی کیسے دعوت دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہی ہم اس کے مکلف ہیں، اور عام آدمی کو قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار بہت مؤثر۔ تو اس پر سب سے پہلے ہم جب اس کے پاس گئے، اپنا تعارف کرایا، ابھی اس پر شاید صبح بات ہو گئی ہے، اپنا تعارف کرایا، اس سے تعارف لیا، بات شروع کی کہ بھئی ہم اور آپ قرآن کا، جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ بھئی میں قرآن کا شکشک ہوں، میں قرآن لوگوں کو بتاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، مندروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جاتا ہوں۔ قرآن کا پہلا سینٹنس ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری پرشنسا، ساری تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جو سب کا رب ہے، صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو میرا اور آپ کا سب سے پہلا رشتہ، سمبندھ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک مالک کے بندے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز،
کہ دوسرا ہمارا آپ سے یہ رشتہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو ایشور نے، اللہ نے پوتر قرآن میں واضح کیا ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، کیونکہ ساری غلط فہمیاں قرآن اور اسلام سے ہیں. دقت مسلمانوں سے کیا ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے نفرت. تو ہمیں سب سے پہلے یہاں سے ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے. اب آ جائیے، بہت تفصیل ہو جائے گی، توحید پہ بات کریں گے. توحید میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرانا ہے. کیوں؟ صدیاں گزر گئیں، آپ غور کیجئے گا اس ملک کے لیے. صدیاں گزر گئیں، اس ملک کے لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا گیا ہے. صدیاں گزر گئیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ان کے سب کانشس میں، ان کے تحت الشعور میں یہ بات تو بیٹھی ہے کہ کوئی مہان شکتی ہے جو ہم سب کا پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے. لیکن وہ شکتی کون ہے؟ وہ کھو گئی ہے، وہ ان کو اندازہ نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں. تو اب جو کوئی بڑی چیز نظر آتی ہے، مثلا صبح سورج نکلا، ان کو لگا کہ اچھا یہ تو اتنا مہان ہے، اس نے پوری دنیا کی روشنی، پوری دنیا کا اندھیرا غائب کر دیا، اچھا یہ خدا ہے، اب اس کی پوجا. زمین، لگا کہ زمین ہی سے غلہ اگتا ہے، سب کو زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، کہاں ہمارے گھر ہوتے. تو زمین شروع، زمین کی پوجا. اب آپ یہاں سے دیکھنے شروع کر دیجئے کہ جو چیزیں ان کو فائدہ دیں یا نقصان دیں، یا کوئی کسی میں شکتی نظر آئی، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اچھا سا علاج کر دیا اور فری کر دیا، تو آپ بھگوان ہو گئے. آپ مولانا صاحب ہیں، آپ نے جو اچھا سا تعویذ دے دیا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تعویذ دینے والوں کے سجدہ پڑھتے ہوئے، آپ تو میرے بھگوان ہیں. کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں کرایا گیا. اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا میں اس مسجد میں آیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے امام صاحب کون ہیں، لیکن میرے سب کانشس میں یہ بات ہے کہ کوئی داڑھی ٹوپی والے، داڑھی والے، ٹوپی کرتا پاجامہ والے کوئی امام صاحب ہوں گے. اب میں مسجد میں آیا تو یہاں دیکھا ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے، تو یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں. تو میں سالم بھائی کو پکڑتا ہوں، امام صاحب. کبھی ان کے پاس جاتا ہوں، امام صاحب. کبھی آپ کے پاس جاتا ہوں، امام صاحب. یعنی بھٹک رہا ہوں نا، مجھے تعارف نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے امام صاحب کے پاس لے جائیے، یہ ہے امام صاحب. یہ ہمارے ہندوستانی سماج کے لوگ، یہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی، یہ ایسے ہی بھٹک رہے ہیں. ان کو پیار محبت سے، ان کو گلے سے لگا کے، سینے سے لگا کے، ان کو محبت دے کے ان کو بتانا ہے کہ تم جہاں بھٹک رہے ہو، خدا تمہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو کہاں بھٹکا ہوا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہاں سے نکال کے لے آئیے. اللہ یہ ہے. سورہ اخلاص یہاں پیش کیجئے. سورہ اخلاص پیش کرتے ہوئے 4 پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ جو بہت اہم ہے. نمبر 1، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ایک اصول ملا ہمیں کہ وہ خدا جو ہے، بھگوان، ایشور، پرمیشور، جو بھی آپ کہو، وہ جو ایک شکتی ہے، ایک ذات ہے، جو سب کا کریٹر، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے. جو 2 ہوں گے وہ خدا نہیں ہو سکتے. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اصول کیا ملا؟ جو کسی کا محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں. ایک اصول اور ملا کہ کائنات میں اب جو کوئی کسی کا باپ ہوگا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں. معلوم یہ ہوا جو کسی کا بیٹا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں بحیثیت پیغمبر، لیکن ان کو بھی خدا نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ وہ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، اپنے ماتا پتا کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے. حضرت عیسیٰ مسیح کو بھی ہم پیغمبر مانتے ہیں،
ان پر ایمان لاتے ہیں، ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہیں، لیکن انہیں بھی خدا نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ولم یولد پر نہیں پھٹ بیٹھتے، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کے بیٹے ہیں. اسی طرح شری رام چند جی، ہم ان کا بھی آدر کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے مہان لوگوں میں سے ہیں، لیکن وہ بھی خدا نہیں ہے کیونکہ وہ راجہ دشرتھ کے بیٹے ہیں. اب یہاں سے شروع کیجئے ایسے. اور پھر یہ کون ہے، یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دیجئے، ان کو لگے کہ ہم کیا مانتے ہیں. وہ ہے کون؟ وہ کوئی ایشور کا پیغمبر ہے، کوئی مہان ویکتی ہے، کوئی اچھا ریفارمرز ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی سنت ہے، سب کے الگ الگ حیثیتیں ہیں. وہ سب آدرنیے ہیں، پوجنیے نہیں ہے. ایک جملہ یاد کر لیجئے کہ وہ آدرنیے ہیں، پوجنیے نہیں ہیں. بس خدا سب کا کریٹر ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور یہ مہان تو ہیں، ان کا آدر ہوگا، سمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن پوجا ان کی نہیں ہوگی. پوجا صرف ایک کی ہوگی. خیر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں. تو یہ اللہ کا تعارف پیش کرنا ہوتا ہے مختصراً. اب اللہ کا تعارف پیش کر دیا تو اس کے مقابلے میں یہ کس کی پوجا کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے. کیا؟ آئیے تھوڑی سی وضاحت کی ہم نے، اس کو اور اچھی طرح سمجھیے. ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، قرآن نے منع کیا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ اصول یاد رہے. بعض جذباتی نوجوان برا بھلا کہتے ہیں، یہ غلط ہے. نہیں، برا بھلا نہیں کہنا ہے، لیکن ان کی حقیقت کو ضرور واضح کرنا ہے کہ وہ ہے کون. قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں. نمبر 1، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تم جیسے ہی بندے ہیں. پہلی حیثیت تو یہ ہے. نمبر 2، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ تو کچھ نام ہیں جو گڑھ لیے گئے ہیں. ایسا مت کہ یہ گڑھ لیے گئے ہیں، بتائیے کچھ نام ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کون ہے. تیسری مثال جو بہت اہم ہے، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں ہے، مکھی کی مثال. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے تمام انسانوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ تم جن کو بھی پکارتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر، ان کے اندر اتنی شکتی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر دیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں. اور آگے فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کچھ چیزیں لے کے اڑ جائیں مکھیاں تو یہ چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. کم سے کم ایک دائی کو یہ مثال، قرآن کی آیت نہ بھی یاد ہو تو یہ مثال یاد ہو. بہت خوبصورت انداز میں اس کو بتانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو چوٹ لگے، لیکن حقیقت کو واضح کریں. ٹھیک ہے، یہ توحید سے متعلق ہو گئی بات. مقصد حیات کہ بھئی ہم اور آپ اس دھرتی پر کیا کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہے ادیش. ہر چیز کا، اس پین کا ایک ادیش ہے. ہم اور آپ ایک آفس میں بیٹھے، اس آفس کا، اس مائک کا کوئی نہ کوئی ادیش ہے، مقصد ہے. میرے اور آپ کے جیون کا ادیش کیا ہے، اس دھرتی پر ہم کیا کرنے آئے ہیں، اس سے بار بار اس کے دماغ پہ کلک کرے، تاکہ بار بار اس کو، کیوں سوچا آپ نے کبھی، کتنی عمر ہے، 50 سال. اچھا 50 سال میں کبھی سوچا نہیں آپ نے کیوں آئے ہیں اس دھرتی پر؟ کیا صرف کھانے پینے سونے آئے ہیں؟ کیا ہمارے جیون کا ادیش بس اتنا ہے کہ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، کاروبار کریں گے، بچے پیدا کریں گے، بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے. تو میرے اور جانور میں کیا فرق ہے، ذرا سوچئے. اس کو مت کہیے، اپنی مثال دیجئے. گدھا ہے اور میں ہوں، میں تو اتنا بھی کہتا ہوں، ایک کتا ہے اور میں ہوں. وہ بھی کھاتا پیتا سوتا اور میں بھی کھاؤں پیوں سوؤں، تو کیا فرق پڑنے والا؟ تو اس کو واضح کرتے ہوئے یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جیون کا ادیش یہ ہے. سورت نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے، پھر آ جائیے رسالت. اس پر تفصیلی دروس ہو چکے ہیں اب. یہ تو
رسالت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری بہت سی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے، جزاک اللہ، تو ہمیں اللہ نے ہماری ضروریات ہر چیز کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح ہماری روحانی غذا کا انتظام فرمایا ہے کہ وہ کیا کیا، اس نے ہم انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر منتخب کرتا ہے اور انہیں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ تو بہت سے نبی آئے، آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا یہ کہ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 158 پیش کر دیں، رسول کا تعارف کرا دیں، تھوڑا سا قرآن کا تعارف کرا دیں۔ قرآن کے تعارف کے لیے سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185 کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن مسلمانوں کی دھروہر نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا ادھیکار قرآن پر نہیں ہے، جتنا ادھیکار میرا ہے اتنا ہی ادھیکار آپ کا ہے۔ اگر آپ کو قرآن چاہیے تو آپ لیجئے، مانگیے ہم سے، ہم دیں۔ اگر ہم نہیں دیتے ہیں، مسلمان نہیں دیتے ہیں، تو ان سے چھین لیجئے، اور چھین کے بھی نہیں دیتے ہیں تو آپ ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دو کہ ہم کو قرآن نہیں دے رہے ہیں، اور عدالت میں اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کر دینا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمام انسانوں کے لیے ہوں اور یہ لوگ مجھے قرآن نہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن آپ کا بھی ہے، کیونکہ ایشور آپ کا بھی ہے، ایشور کا گرنتھ ہے، تو وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایشور کے انتم سندیشٹا ہیں، وہ جتنے میرے ہیں اتنے آپ کے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخرت کو پیش کرنا ہے۔ آخرت میں 4 مرحلے ہیں۔ موت سب سے پہلے کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، متفق ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، قرآن نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 57 کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، صرف مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہم اس دھرتی پر کہاں سے آئے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس سے، ایشور کے پاس سے۔ واپس کہاں جانا ہے؟ ایشور کے پاس جانا ہے۔ جیسے آپ صبح ایک اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، بیگ دیتے ہیں، کہتے ہیں سجا بجا کر کہ جاؤ اسکول جاؤ، محنت سے پڑھنا، بدمعاشی مت کرنا، اور پھر شام کو سیدھے گھر آ جانا۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ، لیکن یاد رہے میری طرف سے جو گائیڈ لائن آئے گی، جو ہدایت آئے گی، اس پر عمل کرنا۔ کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نہیں کرو گے تو آگے ہے جہنم تمہارا انتظار میں ہے۔ لیکن ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ پھر قیامت آئے گی، ایک دن ہے۔ دوسرا مرحلہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ کہ جو کوئی بھی ہے سب کو اٹھ کر دوبارہ اللہ کے حضور جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب و کتاب ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں یہ جیون دیا تھا 50 60 سال 70 سال 100 سال، تم نے اس جیون میں کیا کیا؟ اچھے کرم کیے، برے کرم کیے؟ میری زمین پر رہتے تھے، میرا کھاتے تھے، میری ساری سرشٹی یوز کرتے تھے، اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے؟ پوچھے گا۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمارے لیے پھر وہاں 2 راستے ہوں گے، گویا جزا و سزا ہوگی۔ جزا و سزا میں خدا سے کہ خدا کے زمین پر رہتے ہوئے، خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، خدا کے دیے ہوئے زبان، آنکھ، ناک، کان، دماغ، دل، خدا ہی کی ساری چیزیں ہمارے پاس، اور ہم خدا ہی کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا،
تو ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں ہم آپ کو جہنم سے بچانے آئے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ تو ہم اپنے خونی رشتے بھائی کے بھائیوں کو نہیں بچائیں گے جہنم سے تو کس کو بچائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے دیش واسی ہمارے بھائی ہیں، خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ اپنے ان دیش واسیوں کو جہنم سے بچانا یہ میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نرک میں نہ جانے پائیں، اسی کی فکر کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، قریب کے لوگوں کو ان کو بتانا ہے کہ ستیہ کیا ہے، استیہ کیا ہے۔ اس طرح آگے بڑھیں ہم، اور اس کے بعد پھر ان کو بتائیں کہ دیکھو جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بڑی تپسیا نہیں کرنی ہے تم کو کہ پانی میں کھڑا ہونا ہے، آگ پہ الٹا لٹک جانا ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو ایک شپت لینی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور کلمہ بھی کوئی منتر نہیں ہے کہ اس کا ورد کرے اور جنت پکی، نہیں، وہ ایک شپت ہے، ایک عہد ہے، ایک اوتھ ہے جو ایک بندہ اپنے خدا کو حاضر و ناظر مان کر یہ عہد کرتا ہے کہ پروردگار میں صرف تجھے اپنا مالک مانتا ہوں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں آج سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور میں صرف آج سے تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے جتنے سندیشٹا، جتنے پیغمبر اس دھرتی پر آئے سب سچے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تیرے سچے بندے اور پیغمبر ہیں، میں انہیں سویکار کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی پیروی کروں گا۔ یہ گویا جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اب آگے بڑھیں جو ہے اللہ کے احکامات پر، یعنی اللہ نے ہمیں اس جیون میں گزارنے کے جو بھی نیم بنائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اس پر عمل کریں، اور جن جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک خدا کی شپت لے لی ہے تو پھر ایک خدا کو ہی مانیں، ایک خدا کو ہی تسلیم کریں، ایک خدا کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو یہاں بات یہ غور سے سنیے گا، عام طور پہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، جس دن کلمہ پڑھ لیا گویا کام شروع ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کھیتی تیار کرتے ہیں بیج بونے سے پہلے، جس دن بیج بوتے ہیں اس دن کھیتی شروع ہوتی ہے، اور جس دن وہ فصل لہلہا اٹھتی ہے اور پک کر کٹ کے گھر آ جاتی ہے اس دن کام مکمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دعوت کا ہے کہ جب ایک کلمہ ایک انسان پڑھتا ہے اس کے دل میں گویا بیج بو اٹھتا ہے، اب آپ اس پر محنت کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس میں پانی ڈالیں گے، کھاد ڈالیں گے، اس میں جو کچھ بھی جھیل جھنکھاڑ یا کیٹانو یا کیڑے مکوڑے لگتے ہیں ان کی آپ کٹائی چھٹائی کریں گے، ان پہ دوا ڈالیں گے، تو گویا وہ فصل لہلہا اٹھے گی۔ پھر کوئی بندہ جب مسجد میں بیٹھ کر لکھائے گا بھائی ایک چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے میرا نام لکھو اور نکلے، تب سمجھ جائیے کہ میری فصل کٹ کے تیار ہو۔ یہ کام شروع کرنا ہے، اور یہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ کا کام نہیں ہے، ایک پروسیس کا کام ہے، بار بار دینا ہے، جیسے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ نے دعوت کا کام کیا ہے، برسوں 950 سال تک حضرت نوح نے کیا کیا ہوگا بتاؤ؟ یہی تو دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کے علاوہ جو، یعنی بار بار اتنی بار دعوت دینا ہے کہ یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا تو وہ چلا جائے، یا تو یہ وہ صاف انکار کر دے، سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اسے سب سمجھ میں آ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نہیں قبول کروں گا، یا یہ کہ پھر بھی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ابو سفیان جانتے ہیں آپ، 21 سالوں تک، کتنا؟ 21 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کھڑے رہے، 21 سالوں تک دشمن نمبر 1 کا کردار ادا کرتے رہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کب کا مایوس ہو جاتے نا کہ اب ایمان نہیں لائیں گے یہ، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے کچھ شکوہ نہیں کیا، ابو سفیان تم نے بہت ستایا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ابو سفیان کیا ہوا، اب کہاں گئی تمہاری سرداری، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ ابو سفیان کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ کتنے بردبار ہیں،
یہ الفاظ ہیں ابو سفیان کے۔ تو یہ پروسیس ہمیں نہیں معلوم کہ اس بندے کے حق میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، اس لیے مرتے دم تک کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور ان سب کوششوں کے باوجود ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ کوشش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم ہادی نہیں ہیں۔ رسول کو کہا جا رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمے تو ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔